جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر خوشامدید کہتے ہیں۔ بڑی دلچسپ اس وقت جو ہے وہ گفتگو جاری ہے، دلچسپ اس حوالے سے کہ اس میں کوئی مزاح نہیں ہے، اس میں کوئی ہم لوگ ہنسی نہیں کر رہے، دلچسپ اس حوالے سے کر رہے ہیں کہ جو اہم ترین مسئلہ جو اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے، جو پاکستان میں موجود ہے، اس مسئلے سے اور یہ جو ایک ہم پر عذاب دہشت گردی کی صورت پہ جو ہے وہ زبردستی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے نجات ہم کس طرح، اور خاص طور پر وہ 132-33 جتنے بھی چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو ہیں جن کو شہید کیا گیا، جن کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا، جنہوں نے گولی کا لفظ پتہ نہیں اگلے 10 سال میں کبھی انہوں نے وہ سننا یا پڑھنا تھا یا نہیں، ان کو اس کا نشانہ بنایا گیا۔ اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ پینل میں ہمیں جوائن کیا ہے معروف قانون دان ہما پرائز، آپ ان کو ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں۔ گفتگو ادھر سے ہی کرتے ہیں۔ سردار جی کو ذرا دیجیے گا مائک۔ منموہن سنگھ صاحب خوش آمدید کہتے ہیں سر آپ کو پروگرام میں، آپ تشریف لائے ہیں۔ واقعے کا آپ کو علم ہے، ہمارے ملک کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ان کے اساتذہ جو کہ روحانی باپ ہوتے ہیں ان سمیت جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ سر کیا کہیں گے آپ؟ یہ جنہ بھی اس گل نوں آپاں کنڈیم لفظ کی ہے بھی یہ تو ایک وقتی گل ہوندی ہے، جو بھی گل واپری ہے ایک بڑی دنیا انہونی جی گل ہے، تو یہ کوئی کسے کول کسے اس گل کا کوئی جواب ہی نہیں، یہ کوئی جواب نہیں اس گل کا بھی جو تو گھٹنا واپری ہے۔ یہ میں ایکو گل کہاں گا کیونکہ تسی سارے متر ساڈے ہمسائے ہو، جے آپاں پنجاب دونوں کی گل کریے، چڑھدا پنجاب تے لہندا پنجاب، ہمسایاں دے گھر وچ کوئی ماڑی گھٹنا واپرنی تو سب تو پہلا دکھ جڑا ہے وہ ہمسایاں نوں ہوندا ہے۔ تے جو اس ویلے ہمسایاں نوں چھڈ کے دنیا دا کوئی کونا نہیں، کوئی رنگ نہیں، کوئی نسل نہیں، کوئی بولی دے لوگ نہیں، جنہ لوکاں نے میرا خیال بھی جڑے ایز انسانیوں نوں پیار کرتے ہیں انہاں دی اکھ وچوں ہنجو نہ آئے۔ یہ جڑا دکھ ہے کلے ایک پاکستانی قوم دا نہیں، یہ ایک انسانیت دا دکھ ہے، ٹوٹلی ایک انسانیت دا دکھ ہے۔ اس کر کے ہن میں جے آپاں اتنے اندازے لائیے کنے کیتا، کیوں کیتا، کس طرح ہویا، یہ پیچھے کون ہے، تو بڑیاں لمبیاں گلاں کیتیاں جا سکدیاں ہن، تو وہ واسطے باقاعدہ طور دے اتنے آپاں دنوں واسطے دن لگ سکتے ہیں۔ اج حالت ویکھن والی یہ ہے بھی ساؤتھ ایشیا دے اندر جو اسلام ہے، اسلام نے آ کے ایک برابرتا دیتی، ایکوالٹی دیتی، جو اتنے براہمنی سوچ نے لٹ تے سٹ مچائی ہوئی سی انہوں اٹھا لپایا۔ اس تو بعد جویں اس ویلے بھی جویں کہ اج مذہب دے نام دے اتتے بھاویں کہہ لیے وہ پاکستان والے پاسے ہے یا انڈیا والے پاسے ہے، جے ادھر گل ہوندی ہے تو ادھر بھی بڑی ایکسٹریم ہے، تو ادھر جے گل کریے تو کل بیان آیا ہے ایک بھارتی جنتا پارٹی دے لیڈر دا بھی 2021 تک سارے ہندوستان نوں اسی ہندو بنا دینا، اور باقاعدہ 3 دن ہو گئے نے وہ پارلیمنٹ نہیں چل رہی، تو 6 لاکھ لوگوں نوں کرسچن تے مسلمانوں نوں انہوں نے پچھلے دنوں میں کیا دھرم پرورتن کی گل کر کے انہوں لوگوں نوں ہندو بنایا۔ ٹھیک ہے سردار جی، تو کہنے کا بھاو یہ ہے، میں دوبارہ تھوڑے لانا سر، دوبارہ آنا میں گل پوری کرنا پلیز جی۔ اس کر کے جو اس ویلے پاکستان دے وچ میں سمجھدا کیونکہ اتنے سارے سکھ بھرا بھی رہندے نے، باقاعدہ طور تے پشاور گئے نے، سر شام سنگھ سارے پردھان نے، میں انٹرنیشنل جو ساڈا بورڈ ہے پاکستان دے گردواریاں دا، پاکستان دی حکومت والوں باقاعدہ میں وہ بورڈ دا ممبر ہاں، تے ورلڈ مسلم سکھ فیڈریشن دا پچھلے 8-10 سال تو اسی اتنے آغاز طاہر صاحب نوں پتہ ہے اسی چلا رہے ہاں۔ ساڈا مقصد یہی ہے آپس اس خطے چ پیار ہونا، دوستی ہونی، تے اپنا انسانی دے طور دے اتتے کام چلے۔ اسی اج ساری سکھ قوم دے والوں جو پاکستانی قوم دے نال یہ جو واقعہ واپریا، اسی اپنے شریر دے نال، اسی اپنے من دے نال، اسی اپنے تن دے نال
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਔਰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਬਹੁਤਾ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਕੌਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਵੀਨਸ ਟੀਵੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ तमाम ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੁਮਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪਲੀਜ਼ ਮਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ हैं सरदार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਸੀਂ तशरीफ़ लाए साढ़े गाँव में, तुसी बराबर दे शरीक हो। हुमा, आपने गुफ्तगू सुनी, आपको वाक़े का जो है वो पता है, आप क्या कहेंगे इस वाले से? सबसे पहले तो शुक्रिया। ये प्रोग्राम वीनस टीवी इसलिए कर रहा है ताकि वो पेशावर के लोगों के साथ अपनी सॉलिडारिटी का इजहार कर सके, इसलिए सबसे पहले मैं ये कहूँगी अस्सलाम वालेकुम पेशावर। उसके बाद फैज़ अहमद फैज़ ने बहुत साल पहले एक सवाल पूछा था जो मैं दोहराना चाहती हूँ। आपके सवाल के जवाब में मैं आपसे और यहाँ पे मौजूद सब लोगों से वो सवाल दोबारा पूछना चाहती हूँ जो फैज़ ने पूछा था। तुझको कितनों का लहू चाहिए ए अर्ज़ वतन, तुझको कितनों का लहू चाहिए ए अर्ज़ वतन, जो तेरे आरज़े बेरंग को गुलनार करे। कितनी आहों से तेरा कलेजा ठंडा होगा, कितने आंसू तेरे सहराओं को गुलजार करें। हम लोग अक्सर जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है, सबसे पहली चीज़ जो सुनने में आती है वो ये होती है कि ये तालिबान जो है ये अमेरिका ने पैदा किए हैं, ये यूएसए की पैदावार है, उन्होंने पैदा किए थे रशिया के ख़िलाफ़। हर इंसान इस बात को दोहराने लगता है। मेरा ख़्याल है अब हमें उस स्टेज पे पहुंच जाना चाहिए जहाँ पे हम सब ये एक्सेप्ट करते हैं कि तालिबान को यूएसए ने पैदा किया था। यानी बहुत सारे अंग्रेज़ों से भी मेरी गुफ्तगू होती है, वो भी एक्सेप्ट करते हैं कि तालिबान को उन्होंने पैदा किया था। अब हमारे सामने सवाल ये है कि हम यहाँ से कहाँ जाएँ। ये तो हम सबको पता है कि किसने उन्हें पैदा किया था, हम सब जानते हैं। ये डिस्कस करें कि यहाँ से आगे कहाँ जाएं, बजाय ये कि हम ब्लेम करते रहें इसे उसे और सबको। हमें अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इस लिहाज से लेनी चाहिए कि अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम यहाँ से आगे का रास्ता निकालें। फ़िलहाल मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ। शुक्रिया था जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम डॉक्टर साहब आपकी तरफ चलते हैं। यार ऑडियंस पे ज़रा कैमरा लेके जाइए। डॉक्टर साहब, आप ने क्वेश्चंस जो है वो सुने, आप क्या कहेंगे इस वाले से? जी, मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ। मैं डॉक्टर साहब की डॉक्टर नंबर 1 से बात कर रहे हैं जी। मेरा नाम डॉक्टर शबीर कुरैशी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें जी, खामोशी इख्तियार कीजिएगा ज़रा। मुझे पर्सनल तजर्बा है शहदा के साथ जंग लड़ने का। मैं 71 वॉर का वेटरन हूँ। मैं ऑफिसर कमांडिंग था ज़फ़रवाल सेक्टर में, जहाँ बहुत से फ़ौजी शहीद हुए हैं और सिविलियन भी शहीद हुए हैं। पाकिस्तान एक बहादुर कौम है। ये शहादत पहली दफ़ा नहीं हुई। हमारे बच्चों ने शहादत का जो ये रुतबा हासिल किया है, ये अल्लाह की तरफ से एक उनको इनायत थी। लेकिन अभी हमें ये देखना है कि ये जो ट्रेजेडीज़ हो रही हैं, इनकी वजह क्या है, उसका सलूशन निकालना है। तनकीद से मसाइल हल नहीं होते। दूसरा मसला ये है कि जो आपने सवाल पूछा था कि जब एक बच्चा आकर माँ से कहेगा कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो उसके लिए माँ क्या कहेगी। उसके लिए मैं आपको एक सलूशन बताता हूँ। वो ये है कि मेरी वाइफ जो है वो PhD साइकोलॉजी हैं। जब से ये हादसा हुआ वो रो रही हैं मुसलसल। इसका हल ये है कि हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जहाँ भी हैं पाकिस्तान में स्पेशल क्लिनिक बनाने चाहिए, जहाँ हम ऐसे वालिदैन की काउंसलिंग करें, ऐसे बच्चों की काउंसलिंग करें। चूँकि ये जो हादसा हुआ है इसमें होती है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, और जो ये पूरी कम्युनिटी को हुआ है इस वक्त, तो उसका सलूशन जो है वो हमारा मुस्बत कदम होना चाहिए। हमें सलूशन निकालना चाहिए, तनकीद को छोड़कर पॉजिटिव स्टेप लेना चाहिए। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हमें ये ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए कि डॉक्टर्स जो पाकिस्तान में हैं वो क्लिनिक बनाएं, जो बाहर डॉक्टर हैं वो भी जब टाइम निकाल सकते हैं तो पाकिस्तान विजिट करें। ठीक है डॉक्टर साहब, वो पीछे माइक जो है मुनीर साहब को दें। मुनीर साहब, काउंसलर मुनीर साहब एक अहम शख्सियत है हमारी कम्युनिटी की। मुनीर साहब, आप भी मुझे यकीन है कि आप भी हम सब के पाकिस्तान के वालिदैन के साथ गम में जो है बराबर के शरीक हैं। मुनीर साहब, क्या कहेंगे आप? अच्छा मुनीर साहब, आपका माइक जो है वो ज़रा काइंडली चेक कर लें। ये ऑफ, माइक ऑन है?
چلے مائک آن ہے جی. چلے جتنی دیر میں مائک آپ کی طرف آتا ہے میں سینیٹر صاحب جو ہے ان سے کرتا ہوں ابھی مائک جو ہے آپ ٹھیک کر لیں. سینیٹر صاحب گفتگو جو ہے جیسا کہ ابھی اگین آپ نے جو ہے وہ گفتگو سنی, آپ کو جانا بھی ہے, آپ کی اور بھی کمٹمنٹس ہیں. میں سر یہ چاہتا ہوں کہ ہم جس طرح ابھی دہشت گردی کی بات کی, پھانسی کی بات کی, ای یو کے قانون, ای یو کو اعتماد میں لے کر جو ہے وہ قانون بنانے کی بات کی. ای یو کو قانون بنانے کے لیے ای یو کو اعتماد میں لینا زیادہ ضروری ہے. ای یو کا مطلب یورپ, برطانیہ, امریکہ, تمام مغربی طاقتیں, یا معذرت کے ساتھ انتہائی معافی چاہوں گا, یا جن کے ہم محتاج ہیں, ان کو اعتماد میں لینا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے, یا ہم لوگوں کو جو اوورسیز کمیونٹی برطانیہ میں رہتی ہے, یا وہ تھنک ٹینک جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ان کو جو ہے وہ اعتماد میں لینا زیادہ ضروری ہے ان قوانین کو تبدیل کرنے کے لیے. کیا اوورسیز کمیونٹی جو ہے وہ اتنی بے بس ہے کہ ہم پاکستان کو بحران سے نکال سکتے ہیں کہ آپ لوگ, آپ سے مراد پورا سینٹ, آپ سے مراد پوری پارلیمنٹ, آپ سے مراد پوری حکومت, کہ ہم جو ہے وہ مغربی طاقتوں کے اور امریکہ کے اتنے غلام ہو چکے ہوئے ہیں؟ صاحب میں تو پھر دوبارہ وہی بات ریپیٹ کروں گا, میں کسی ای یو کی یا کی نہیں بات کر رہا, میں تو سب کی بات کر رہا ہوں. اور اوورسیز پاکستانی ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے اس کا. تو اگر آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں ای یو کو کوئی زیادہ امپورٹنس دے رہا ہوں اوورسیز پاکستانی سے, وہ تو ایک میں نے چیز خود پڑھی اخبار میں کہ یہ ایک ایشو ہے جس پہ لوگوں کا کنسرن تھا اور بزنس کمیونٹی کا کنسرن تھا ایکچولی, جس وجہ سے وہ نیوز آئی اخبار میں. تو یہ تو آپ بالکل مطلب اس بات کا میں کہوں گا کہ اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ ایوری بڈی ہیز ٹو بی آن بورڈ آن دس ایشو. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے جو بات کی ہے, میں ان سب کو انڈورس کرتا ہوں. میں ان سب کو کہتا ہوں کہ آپ بھی جو رول پلے کر سکتے ہیں وہ کریں, ہم سے ہمارے ساتھ انوالو ہو کے آپ کی انڈیویجول کیپیسٹی میں آپ جو کر سکتے ہیں اور ایز اے کمیونٹی جو آپ کر سکتے ہیں. اور یہ میرا خیال بالکل غلط بات ہے کہ ہم اوورسیز پاکستانی کا کوئی رول نہیں چاہتے. ہم نے تو بل بھی پیش کیا تھا کہ اوورسیز پاکستانی کو لایا جائے انٹو دا پارلیمنٹ, بٹ سوری ٹو سے کہ دیٹ بل اینڈ دیٹ ایفرٹ واز شاٹ ڈاؤن بائی آور چیف جسٹس اونلی. بٹ میں صرف یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک واحد بات ہے, دوسری باتوں پہ تو ہم ڈبیٹ کر سکتے ہیں, اس پہ ایوری بڈی ہیز ٹو بی ون, چاہے وہ ای یو ہو, چاہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہو, چاہے وہ اوورسیز پاکستانی ہو, چاہے وہ سیاستدان ہو, چاہے وہ فوج ہو, چاہے وہ ایجنسیز ہوں. اگر ہم ایک نہیں ہوئے تو مجھے آگے جو ہے وہ سوائے ڈارکنیس کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا. تو یہ میں یہی سب کو یہاں اپیل کروں گا کہ وی ہیو ٹو بی ون ویر ایور وی آر, اینڈ دی پارلیمنٹ آئی ڈونٹ تھنک thinks any different about overseas Pakistanis, then overseas Pakistani should not think differently. ٹھیک ہے طارق ڈاکٹر صاحب, مجھے آپ نے سینیٹر صاحب سے بات کرنی تھی. یہ لیجسلیشن ڈاکٹر زید یو خان صاحب نے بھی بات کی ہے کہ لیجسلیشن ہونے چاہیے یا کافی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیجسلیشن آلریڈی ان پلیس ہیں. کل تک یہ اگر سب کو پھانسی بھی دے دی جائے گی, یہ جو طالبان ہیں یہ تو لوگ پہلے ہی مرنے کے لیے تیار ہیں, ان کو تو لیجسلیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو آئے مرنے کے لیے. کئی طالبان کو جب یہ انہوں نے کوئی حرکت کی ہے ان کو بھاگنے کا موقع تھا لیکن وہ بھاگے نہیں ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو بلو اپ کر دیا ہے. اس واسطے یہ لیجسلیشن جو ہے نا ایک ڈیٹرنٹ ہوتی ہے, وہ تو اس سے ڈرتے نہیں ہیں. یہ کوئی معاملہ کوئی اور ہے, اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ امجد خان صاحب جو ہیں انہوں نے جوائن کیا ہے. ان سے پہلے میں ذرا چاہوں گا منیر صاحب, کونسلر منیر صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں, ان سے بات جو ہے وہ پوری کر لیں. کونسلر صاحب آپ ذرا بات کیجیے گا, مائک نہیں کام کر رہا تھا اس ٹائم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. موقع دیا اور شکریہ. مجھے ایک شعر یاد آ کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے. تو یہ جو شہید ہوئے ہیں یہ اصل میں زندہ ہوئے ہیں اور پاکستان میں ایک یکجہتی کی ہوا پیدا ہوئی ہے. جہاں تک طالبان کا تعلق ہے, میرا خیال ہے ہمیں پاکستان امریکہ نہیں ہے, ہمارے حالات و واقعات بڑے مختلف ہیں اور ہمیں طالبان کو یا دہشت گردوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسے پہلے قاضی صاحب نے کہا کہ ہمیں یہ مائنڈ سیٹ کرنا پڑے گا کہ پاکستان میں
اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں، نہ کہ ہم شیعہ ہیں، سنی ہیں یا مذہبوں پہ جائیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے کرسچن کو بھی جلایا گیا تھا. تو یہ مسئلہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے جس کے لیے ہمیں مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے میرا خیال ہے پاکستان میں ہر ایک کو، یہ صرف حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے اپنے صفوں میں طالبان ہوتے ہیں، ہمارے اپنی صفوں میں دہشت گرد ہوتے ہیں، اور ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا یہ ہم سب کا مسئلہ ہے اور ہم سب کا کام ہے کہ ہم یہ کریں. ٹھیک ہے. وہ عمران صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. عمران صاحب ان کو مائک دیں. عمران صاحب آپ بھی ڈیفینیٹلی کافی دور سے تشریف لائے ہیں آج پروگرام میں. نو ڈاؤٹ جی آج آپ غم میں جو ہے وہ برابر کی شریک ہیں. آپ ایک میسج دینا چاہتے ہیں ان والدین کو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، مگر ہمارا ساتھ کیا ان کا جو ہے وہ دے سکتا ہے. عمران صاحب کیا کہیں گے اس واقعے پہ؟ بسم اللہ الرحمن جی، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے ہمیں بلایا یہاں پہ، اسپیشلی وینس ٹی وی والوں کا، طاہر صاحب کا. ایکچولی جو بھی ہوا جی بہت غلط ہوا، اور شہید کبھی مرتا نہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. اور اسپیشلی ہمارے پاس ان باتوں کا جواب نہیں ہے جو بچے ہم سے پوچھتے ہیں جی کہ انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے سبق نہیں یاد کیا تھا، یا یہ کیا ایسا سین تھا کہ اسکول میں جا کے بچوں کو شہید کیا گیا. وی ہیو نو ورڈ ٹو سے اینی وے. جو بھی ہوا بہت غلط ہوا. ان ماں باپ کو کبھی حوصلہ نہیں آئے گا جی، کبھی صبر نہیں آئے گا. وی ہیو نو ورڈ ٹو سے. تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب کو دیجیے گا مارک. ڈاکٹر صاحب آپ کافی دیر سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس واقعے پہ، ذرا کائنڈلی آپ اپنے الفاظ سے نوازیں ہمیں. میں آپ کا اور بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ پروگرام کیا ہے. میں ایک تو سوال تھا وہ کہ جی جو بچے ہیں، جو مائیں ہیں، وہ کیسے کہیں گی. میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو بچے ہیں بہت دلیر ہیں. میں نے رات کو دیکھا وہ جس کو گولی ایک لگی تھی، جس نے یہ کہا تھا کہ جی میں جب ٹھیک ہوں گا تو میں جا کے تو ان کو ان کا جواب دوں گا. وہ بچہ دوسرے دن اس کی ٹانگ جو تھی اس کے وہ پلسٹر لگا ہوا تھا، وہ اسکول کے پاس چلا گیا. اس لیے کہ ہمارے بچے جو ہے بہت دلیر ہے. اللہ کے فضل کے ساتھ انہوں نے بچوں نے اتنی چیزیں دیکھی ہیں جو آدمی وہ ڈرتے نہیں ہیں. وہ ڈرنے والے ہوتے ہیں تو وہ گھر سے کبھی بھاگتے نہ، کبھی وہاں سے آتے نہ. تو اس لیے یہ جو ہے نا مائیں ہماری جو ہے وہ بھی بہت دلیر ہے. وہ بچوں کو حوصلہ دے گی، بچوں کو کہے گی کہ آپ جائیں، جہاں بچوں کو ساتھ لے کر جائیں، بچوں کو حوصلہ دے گی تو وہ بچے وہاں پہ اسکول میں جانا چاہیے. اور ماں باپ کو بھی چاہیے ان کے ساتھ جائیں، جا کے ان بچوں کو چھوڑ کے آئیں. باقی رہا کہ بہت سی باتیں سنی ہیں ہم نے کہ طالبان کی دوسری، تو شکر ہے الحمدللہ جیسا بھی ہے وقت چلا، جو بھی تھا. اب جو جیسے گورنمنٹ بنی ہے، جیسے یہ سارے کے سارے اکٹھے ہوئے ہیں، تو اب کام ہونا چاہیے. اگر یہ اب جب اکٹھے ہوئے اگر یہ کام نہ ہوا تو پھر تو اللہ جانے آگے کیا ہوگا اس پاکستان کا. پھر اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اس جگہ پہ اوپر بن رکھے، ہر صوبے میں کمیٹیاں بنائے، ہر محلے میں، ہر شہر میں، ہر گلی میں یہ جو کمیٹیاں بننی چاہیے. کیونکہ طالبان جو لوگ مذہبی لوگ ہیں، جو جتنے بھی ہیں لوگ ہیں، یہ محلوں میں بھی چلے گئے ہیں، گلیوں میں بھی چلے گئے ہیں، شہروں میں بھی چلے گئے ہیں. ہر مسجد میں، ہر جگہ پہ ان کو کنٹرول کرنا پڑے گا. آپ کو چاہیے کہ میں سینیٹر صاحب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ پنجاب میں بھی ایک ایسی کمیٹی بنا دیں، اور آگے سے ہر شہر میں، ہر شہر کے آگے، ہر محلے میں، ہر بازار میں، ہر گلی میں پتہ چلے کہ یہاں پہ کون آدمی آتا ہے، کون ہے، کس کا نام ہے، کیا نہیں ہے. اس سے آپ کو کنٹرول ہو جائے گا، اور جو بھی آدمی وہاں آئیں گے تو پکڑے جائیں گے، اور جو بھی کرنا چاہیں گے تو میں ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. محترم ناظرین میں معافی چاہتا ہوں، مجھے اس چیز کا بڑی بخوبی اندازہ ہے کہ بہت سی کال جو ہیں وہ اور بار بار مجھے اسٹوڈیو سے پروڈیوسر صاحب کا حکم ہے جی کہ کال لی جائیں. چلیں جی کال لیتے ہیں. ہمارے درمیان دیکھتے ہیں کون صاحب ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم وطالعہ صاحب، ڈاکٹر عبد الباری ملک بول رہا ہوں بریڈ فورڈ سے. جی ملک صاحب کیا فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب؟ ہاں جی، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو درندگی اور بربریت
हुई है पेशावर में, जिसमें बेगुनाह बच्चे ज़िबा किए गए और शहीद किए गए और उनके बाज़ उस्तादों को भी किया गया, उनकी तो हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और करते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि इन लोगों को कोई हक नहीं कि इस्लाम का नाम इस्तेमाल करे। इस्लाम तो बहुत अरफा मज़हब है और नाम है, ये तो इंसानियत का नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तो दरिंदे हैं। दो बातें अर्ज करूंगा। पहली चीज तो ये है कि जिस वक्त दुनिया भर के टीवी चैनल्स पर एक उस औरत को, उस माँ को देखा गया जो चादर ओढ़े दीवाना वार अपने बच्चों को ढूंढने के लिए उनकी तलाश में दौड़ी जा रही थी पेशावर की सड़कों पे, खुदा की कसम सख्त से सख्त दिल भी जो थे वो भी फिसल गए, और मैंने खुद अपनी आंखों से अंग्रेजों को भी रोते हुए देखा है। ये इस कदर ये अफसोस और का इजहार किया जा रहा है। दो बातें जो अर्ज करनी चाहता हूँ। पहली चीज तो ये है कि अभी भी हमारी सफों में बेशुमार बेइंतहा आस्तीनों के सांप छुपे बैठे हैं, हमें उनका सफाया करना होगा और उनको पनाह देने वालों का भी सफाया करना होगा। और दूसरी बात यह है, सेनेटर साहब बैठे हैं, आपके पास बड़े बड़े लोग बैठे हैं, और अभी कादरी साहब ने, मोहतरम कादरी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, हमें अब दिलेरी दिखानी पड़ेगी। अब मुनाफिकत के दिन चले गए अताउल्ला साहब। अगर किसी अहमदी पर हमला होता है तो उस वक्त हमें उठना पड़ेगा एज ए पाकिस्तानी, कि वो भी एक पाकिस्तानी था, उसको शहीद किया गया है, उस पर हमें आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। अगर किसी मसीही पे हमला होता है उस वक्त भी हमें उठना पड़ेगा कि वो पाकिस्तानी मसीही था, उसको शहीद किया गया है, उस पर भी हमें आवाज उठानी पड़ेगी। अगर अहले तशरीह पर या हजारावाल पे होता है उस पर भी हमें उठना पड़ेगा। बिल्कुल सर, आपका मैसेज पहुंच गया। मैं कॉलर जो हैं वो बेतहाशा कॉलर्स हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि मुख्तसर अपना जो है वो रखें मैसेज। अगले कॉलर उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, फरमाइएगा जी। जी जावेद बोल रहा हूँ, स्टॉक कंटेंट सिटी काउंसिल से फार्मर काउंसलर हूँ। मैं आपकी गुफ्तगू बड़ी देर से सुन रहा हूँ। तो बात ये है कि आप ये जो मिसालें दे रहे हैं आयरिश की या 9/11 की या श्रीलंका की, तो अर्ज ये है कि हर कंट्री में डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटेजी जा रही है, डिफरेंट किस्म के टेररिज्म होते हैं। हमारे मुल्क के अंदर जो स्ट्रेटेजी बन रही है वो एक मिक्सचर बना हुआ है। एक तो गुड एंड बैड जो तालिबान है उनको हम देखें, उन मदरसों को वॉच करें कि ये कहाँ से आए हैं, उनके पीछे कौन है, तो फिर हम उस नतीजे पहुंच सकते हैं हम उनके साथ क्या सलूक करें। अभी जो कमेटियां बन रही हैं उनके अंदर इस किस्म के लोग बैठे हुए हैं जिनका नरम गोशा है। जैसे कल इस्लामाबाद से अब्दुल अजीज ने कहा, जो बुरखा पहन के भागा था, कि मैं ये उसने कोई कंडेम नहीं किया है। इन लोगों को जब तक आप ब्लैक एंड शीप्स को बाहर नहीं निकालेंगे आप वहां कुछ नहीं कर सकते हैं। और यहाँ से जो हम लोग बैठे हुए हैं, कॉलर उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। शीप्स को बाहर नहीं निकालेंगे आप वहां कुछ नहीं कर सकते हैं। हेलो जी, अपने टेलीविजन की अगली कॉल ले लें जी, इनको ड्रॉप करें। मैं गुजारिश करता चलूँ मोहतरम नाजरीन, बारहा आपसे गुजारिश कर चुके हैं कि जब भी आप कॉल करें तो अपने टेलीविजन की आवाज़ को बंद करें ताकि हम बेहतर तरीके से गुफ्तगू कर सकें। अगले कॉलर उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम सलाम। जी फरमाइएगा जी। जी बहुत अच्छा प्रोग्राम, मैंने तो अभी टीवी ऑन किया। तो जो अफसोस की बात है वो तो वर्ल्ड नहीं है हमारे पास, कितनी ज्यादती पाकिस्तान में बच्चों के साथ बहुत ज्यादती की इन लोगों ने। तो जैसे अभी हमारे भाई यहीं पे मैंने बताया ना, अभी ऑन किया तो बोल रहे थे कि हमें इन्हें आइडेंटिफाई करना होगा तालिबान को। वो हम कैसे करेंगे? हम नहीं कर सकते, इसलिए कि वो पता है हमें कि कहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो लाल मस्जिद में पढ़ रहे हैं, तो उसका सफाया होना चाहिए। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि ठीक है, वो जो मुशर्रफ साहब कर रहे थे ठीक कर रहे थे, और मैं यही बोलता हूँ कि वो करना चाहिए, वहीं से सारा कुछ हो रहा है, जन्म वहीं से ले रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कॉलर जो है मैं तमाम कॉलर जो हैं वो बिल्कुल आपके जज्बात की हम कदर करते हैं। वीनस टेलीविजन आपके जज्बात की कदर करता है। अभी हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, मगर मैं ब्रेक पे जाने से पहले मोहतरम सेनेटर सलीम मांडी वाले साहब जो है उनसे इनका शुक्रिया खुसूसी तौर पर अदा करूँगा जो आज प्रोग्राम में आए, और मैं इनसे ये भी उम्मीद रखता हूँ कि आज ये वीनस टेलीविजन के प्लेटफॉर्म से और इस पूरी कम्युनिटी की जो आवाज़ है, ये जो दर्द है, जो हम एक हकीकत जो है वो जो सच्चाई है और जो मोहब्बत है पाकिस्तान के लिए, जो ये जाएंगे जब पाकिस्तान और सेनेट में ये वहाँ पर खड़े होकर ये उस स्पीच में ये कहेंगे कि मैं वीनस टेलीविज़न के प्रोग्राम में वहाँ पे बैठा हुआ था और मेरी कम्युनिटी जो है, मेरी कम्युनिटी और ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी ने ये आप सबको पैगाम दिया है कि आप प्लीज़ बराए मेहरबानी पाकिस्तान में हर पाकिस्तानी जो है उसकी जान को महफूज बनाएं और कवानीन को हालात के मुताबिक जो है वो
بنائیں اور قوانین کو نہ یورپین نہ مغربی اور نہ ہی امریکن جو ہے وہ طاقت یا ان کے دباؤ میں جو ہے وہ اس کو تبدیل کریں، بلکہ اوورسیز پاکستانی کمیونٹی سے پوچھ کر جو ہے وہ آپ قوانین بنائیں، پاکستان کے حالات کو دیکھ کر جو ہے وہ قوانین بنائیں۔ سلیم مانڈی والے صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ، تمام پینل کا بہت بہت شکریہ۔ ابھی ہم پینل جو ہے وہ نیا آئے گا، ان سے ہم جو ہے گفتگو کریں گے۔ محترم ناظرین،